خان صاحب کی گرفتاری نہ دینے کا جو معاملہ ہے یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقبول ترین لیڈر ہیں تو ان کو تو ایک اچھی مثال قائم کرنی چاہیے تھی. وہ ایریا جو ہے وہ آج کل میدان جنگ بنا ہوا ہے. حاضری 18 کو تھی اور آپ پولیس جو ہے وہ 14 کو لے آئے سڑکوں کے اوپر. اس کا بڑا اچھا طریقہ تھا کہ اس کو اشتہاری قرار دے دیتے ہیں. یہ برطانیہ اور امریکہ دونوں نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. چین نے جو کام کیا ہے ایران اور سعودی عرب کو قریب کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جوابی تھپڑ تھا امریکہ کو جو چائنا نے مارا ہے. آنے والی صدی چین کی صدی ہے. امریکہ کو اب کٹ ٹو سائز ہونا پڑے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ گواہ پروگرام میں خوش آمدید. آج اس پروگرام میں میرے مہمان ہیں جناب قیوم نظامی صاحب. سینئر سیاستدان ہیں، سابق وزیر مملکت، کالم نگار ہیں، مصنف ہیں اور بانی ہیں پاکستان جاگو تحریک کے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ناظم نشر و اشاعت اور ترجمان تنظیم اسلامی جناب ایوب بیگ مرزا صاحب. محترم ناظرین، پاکستان میں آج کل جو سیاسی صورتحال اور توڑ پھوڑ چل رہی ہے اور جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس صورتحال کو دیکھ کے قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. بر و بحر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے سبب، تاکہ ہم انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا سکیں اور شاید کہ وہ لوٹ آئیں. محترم ناظرین، آج جو صورتحال ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ جو مار دھاڑ اس وقت لاہور میں لگی ہوئی ہے، آنسو گیس کے بے تحاشا شل فائر کیے جا رہے ہیں اور ایک لیڈر جو ہیں وہ گرفتاری نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ کون صحیح ہے، کون غلط ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی طور پر پاکستان کے ارد گرد جو ایک بہت بڑا چینج آیا ہے کہ چین کی کوششوں سے ایران اور سعودی عرب قریب ہو رہے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا کیا کردار ہے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میرا پہلا سوال جناب قیوم نظامی صاحب سر آپ سے ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے عدالتی وارنٹ جو جاری ہوئے ہیں گرفتاری کے، اس کے باوجود ایسا نظر آتا ہے کہ وہ گرفتاری دینے پر تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے مار دھاڑ کی، اور جہاں پر لاہور میں عمران خان صاحب مقیم ہیں وہ ایریا جو ہے وہ آج کل میدان جنگ بنا ہوا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ خان صاحب کی گرفتاری نہ دینے کا جو معاملہ ہے یہ ریاست کے فیصلے کو یا عدالت کے فیصلے کو یا ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا نہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر مجھے بھی موقع دیا ہے کہ میں اظہار خیال کر سکوں. پہلا آپ نے جو سوال کیا ہے اس سے بہت ہی مناسبت رکھتا ہے ایک واقعہ جی جو میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جی. اور یہ واقعہ جو ہے پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل گل حسن نے اپنی یادداشتوں کی کتاب میں تحریر کیا ہے. اچھا. اور جنرل گل حسن جو ہیں وہ اے ڈی سی رہے تھے قائد اعظم کے. اچھا جی. اور ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر خارجہ تھے تو ان کے سٹاف افسر بھی تھے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا ایک اہم واقعہ ہے اور ڈائریکٹ ایک آدمی جو ہے نا جس نے وہ واقعہ دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہے، چشمدید گواہ ہے. تو لکھتے ہیں کہ وہ کراچی میں ملیر کی جانب جا رہے تھے جب قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے تو ان کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے. تو راستے میں ریلوے کا جو پھاٹک ہے وہ بند تھا اور ابھی گاڑی آنے میں 3-4 منٹ باقی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے فوری طور پر وہ پھاٹک جو ہے وہ کھلوا دیا تاکہ گاڑی جو ہے وہ گزر سکے قائد اعظم کی. تو جب میں واپس آیا تو قائد اعظم ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا گل؟ میں پاکستان کا لیڈر ہوں، گورنر جنرل ہوں. میں اگر قانون کو توڑوں گا تو میرے جو قوم ہے وہ پھر آئین اور قانون کے پر عملداری کیسے کرے گی؟ سبحان اللہ. تو اس لیے پھر وہ بند کرا دیا گیا اور انہوں نے انتظار کیا. جب گاڑی گزر گئی تو پھر وہ آگے گئے. ایک تو یہ واقعہ. دوسرا واقعہ آپ دیکھیں نا بندہ ایک ہی ہے اور لیکن وہ شخصیت دوسری ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو جی عظیم لیڈر تھے، نو ڈاؤٹ. اس میں انہوں نے بڑے کارہائے نمایاں بھی انجام دیے. اختلاف رائے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو وہ گل حسن لکھتے ہیں کہ وہ ایک دن ان کے ساتھ گاڑی پہ سفر کر رہے تھے. تو جب گاڑی ایک چوک پہ پہنچی تو ریڈ لائٹ تھی تو ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کر دی.
تو بھٹو صاحب نے کہا ڈرائیور کو آگے چلو، نو باڈی کین اسٹاپ مائی کار، میری کار کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ آگے چلو. تو وہ اب اندازہ کرے کہ ایک پبلک لیڈر بھی ہے، وہ عوامی لیڈر ہے، وزیر خارجہ بھی ملک کا، لیکن مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک چونکہ ایک فیوڈل ہے، اور فیوڈل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سماج ہے آج کا ہمارا، اس کو ہم نے پچھلے 76 سال میں آئین اور قانون کی حکمرانی قائم نہیں کی، اور آئین اور قانون جو ہے وہ صرف جو ہے نا عام آدمی پہ وہ نافذ ہوتا رہا ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے کوئی مثال ایسی قائم نہیں کی، کوئی اچھی مثال کہ جیسے قائد اعظم نے پیش کی تھی، حالانکہ وہ ہمارے رول ماڈل تھے. تو آج کا یہ جو سوال ہے یہ بھی وہ کرائسس ہے ہمارا، ایک سماجی کرائسس کہہ لیں، ایک قانونی ایک آئینی کرائسس کہہ لیں. کہ اب یہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک باوجود جو بھی وجوہ ہوگی ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا، وہ عدالتوں سے کچھ حاضری سے گریز کرتے ہیں اور اپنے جو خلاف مقدمات ہیں ان کو طول دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وقت آگے نکل جائے اور یہ میں عدالتوں میں پیش نہ ہوں. تو وہ ایک عدالت جہاں پر توشہ خانہ کے کیس چل رہا ہے، تو اس کے جو جج ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ بار بار ان کو وہ حاضری کے لیے نوٹس بھیجا جاتا ہے تو وہ آتے نہیں ہیں، تو انہوں نے ایک وارنٹ گرفتاری، آج سے 2 ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک جاری کر دیا ناقابل ضمانت. تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک جو پنجاب کی پولیس ہے، اسلام آباد کی پولیس ہے، انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ جا کے انہوں نے جو وارنٹ تھے ان کی تعمیل کرا دی. تو وہ تعمیل ہو گئی. اس کے بعد پھر راستہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جو ان کے چیف جسٹس انہوں نے راستہ دیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو گرفتار نہ کریں، یہ پیش ہو جائیں گے اس طریقے تک میں جو وارنٹ گرفتاری ان کو منسوخ کرتا ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ عوامی لیڈر ہیں آپ، اب تو انٹرنیشنل فیم کے لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مقبول ترین لیڈر ہیں، تو ان کو تو ایک اچھی مثال قائم کرنی چاہیے تھی، اور وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ایک موقع دیا تھا اس سے فائدہ اٹھاتے اور وہ پیشی پہ حاضر ہو جاتے، وہ نہیں ہوئے. اور پھر وہ جج نے دوبارہ جو ہے ایک وارنٹ گرفتار جاری کر دیا. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ چونکہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ رانا ثناء اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور ان کے جو بیان ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اشتعال انگیز ہوتے ہیں، انتقامی نوعیت انتقامی نوعیت کے ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر کی حیثیت سے زیادہ کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ ایٹمی ملک کی جو ریاست ہے اس کے وزیر داخلہ ہیں. آپ کو ذرا کچھ تھوڑا اپنے لہجے پہ ذرا خیال کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ورکرز میں، لوگوں میں، فالوورز میں اشتعال پیدا ہوتا ہو. تو انہوں نے ادھر مریم نواز جو ہے انہوں نے بھی کچھ ایسے بیانات جاری کیے، اور جس سے پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام آباد پولیس آئی جی دیکھو وہ اچھا بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوگا، سمجھدار ہوگا، ترقی کر کے گیا ہے. آئی جی پنجاب پولیس کا وہ بھی ترقی کر کے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی آپ ایک وارنٹ گرفتاری ہے اس کے اوپر آپ ریئیکٹ کیا کر رہے ہیں. یعنی آپ نے غیر معمولی فورس جو ہے وہ لگا دی، ہر چند کے وہ خالی آتی پولیس، لیکن بہت بڑی تعداد میں جتنی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ جو ایک آرڈر تھا یہ تو اس کی ایک تعمیل کرانی تھی کہ بھائی آپ نے حاضری کو آپ نے یقینی بنانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سے وہ تشویش پیدا ہوئی تحریک انصاف کی صفوں میں اور کارکنوں میں، وہ یہ تھی کہ حاضری 18 کو تھی اور آپ پولیس جو ہے وہ 14 کو لے آئے سڑکوں کے اوپر بہت زیادہ. اور ادھر جو ہیں وہ جو عمران خان اور ان پارٹی کے جو دوسرے لیڈر ہیں انہوں نے بھی کوئی ذرا متوازن پالیسی کا ثبوت نہیں دیا، اور جبکہ وہ پولیس اور کارکن آمنے سامنے تھے تو انہوں نے جناب کچھ ایسے بیانات جاری کر دیے جس سے کارکنوں میں اشتعال مزید پیدا ہوا. اور یہ ایک افسوسناک ایک واقعہ ہوا جس میں سمجھتا ہوں کہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہمیں قبول کرنی پڑے گی ان سب کو. دیکھیں جیسے آپ نے بہت خوبصورت بات کی، آپ نے قائد اعظم کی مثال دی. جی سر آج جو صورتحال ہے سیکیورٹی ایشوز نمبر 1، کسی کی لائف تھریٹ کا معاملہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد بم دھماکے ہمارے ہاں معمول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے بچائے ہر ایک کو. نمبر 3 یہ کہ جو آپ نے خود فرمایا کہ جو انتقامانہ بیانات وزیر داخلہ صاحب کے اور مریم صاحبہ کے، یہ سب چیزوں نے انسیکیورٹی کو بڑھا دیا خان صاحب کے لیے بھی اور خان صاحب کے ارد گرد لوگوں کے لیے بھی، کہ اگر یہ ہو گیا تو کہیں یہ خان صاحب کو مار ہی نہ دیں. اور ایک واقعہ ہوا ہے، یعنی کہ ایک رائے اس کے بارے میں کہ وہ 100% ان کو مارنے کی کوشش تھی، کچھ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. بٹ اس سچویشن کے اندر جبکہ انسیکیورٹی اس لیول پر پہنچ چکی تھی، اب آپ فرمائیے کہ اس ساری انسیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ گرفتاری نہ دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کو شبہات پیدا ہو گیا تھا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اشتعال انگیزی
ایسی بیانات جاری کیے گئے جس سے جو کارکن ہیں ان جی، کے ذہنوں وہی۔ میں یہ شکوک پیدا ہوئے کہ یہ ہمارا لیڈر جو ہے اس کو تو مار خطرہ دیں، مار ہے، دیں۔ اور اس میں ویڈیو بھی جاری کر دی عمران خان نے اسی دوران، اپنی آواز میں کہہ دیا بھائی دیکھو یہ پولیس تو آ گئی ہے اور مجھے تو اپنی لائف تھریٹ ہے، اور میں اگر ان کے گرفتاری دے دوں تو مجھے خطرہ ہے اپنی جان کا۔ مقصد میرا یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا، دیکھیں نا آپ دیکھیں وہ اتنی صورتحال کشیدہ ہو گئی کہ جو ان کی لیڈر ہیں، یہ پنجاب کی جو صدر ہیں سینٹرل پنجاب کی، جی۔ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد، انہوں نے پریشان ہو کے صدر رلوی سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ حالات خراب ہیں اور یہ کارکن جو ہے یہ تو پٹرول بم پھینک رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ پولیس جو ہے وہ نہتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی نہیں ہے کوئی بھی بندوقیں وغیرہ، تو اگر خدا نخواستہ کوئی لاشیں گر گئی تو وہ تو الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ عمران خان سے کہیں کہ وہ گرفتاری دے دے۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے شکوک و شبہات وہ جائز تھے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے اور سارے پاکستان میں جو احتجاج کیا ہے وہ غلط تھا۔ پولیس کی جو زیادہ غیر معمولی تعداد میں ہلا بولنا اور وہاں جا کے ایک قسم کی مار کا آرائی کرنا، میدان جنگ بنا دینا، اور ایسے کرنا کہ جیسے وہ کچے کے کسی علاقے میں ڈاکوؤں کو وہ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کام ان کو نہیں کرنے چاہیے تھا۔ ایک جتنی ضرورت تھی اس کی سیکیورٹی کی، پولیس کی، کوئی 50-100 چلے جاتے ان کے گھر پہ چلے جاتے، یہی تھا نا، یہ وہ آگے نہ کرنے دیتے ان کو، عدالت کو بتا دیتے ہم نے ایفرٹ کیا، نہیں انہوں نے کیا۔ تو ادھر دونوں طرف سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دیکھیں آپ اگر کا صحیح رہنمائی ہمیں نوجوانوں کی کرنی ہے، لیڈر بھی غلط کیا ہے اس نے بھی وہ آئین اور قانون کا اور ملکی مفادات کا، امن و امان کا، لوگوں کی جانوں کا خیال نہیں کیا، اس نے اشتعال میں اضافہ کیا ہے۔ اور ادھر یہ جو رانا صلاح اللہ، مریم اور پولیس کے جو افسر ہیں، انہوں نے کوئی بہتر حکمت عملی نہیں، انہوں نے بھی حالات کو بگاڑا ہے، کشیدہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں محترم نے بہت ہی اچھی طرح ساری صورتحال کو واضح کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو بہترین کہی ہے انہوں نے کہ جب 18 تاریخ کو پیش کرنا تھا تو وہاں یہ 14 تاریخ کو کیا لینے گئے تھے؟ اس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، بالکل بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ہمارے ملک کے بہت نامور وکیل کہہ رہے اعتزاز حسن کہ بھائی یہ اتنی معمولی نوعیت کا اگر جرم تھا یا الزام تھا کہ ایسے الزامات میں پولیس جاتی ہے آ کر کہہ دیتی ہے جی ملزم نہیں ملا، یا ملزم اپنے تک پہنچنے نہیں اور اس دیتا۔ کی ہسٹری پہلے سے موجود ہے، جی یہ آگے کہہ دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے یہ بات تھی نہیں، کہ ویسے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ملزم نہیں یہ ملا۔ وہ کام ہے جو عدالتوں میں روز ہوتا ہے کہ نہیں ملا۔ اچھا، اس کا بڑا اچھا طریقہ تھا کہ اس کو اشتہاری قرار دے دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، نواز شریف گئے ہوئے نا لندن، اور اس وقت عدالتی اشتہاری ہیں، اور وقت کے وزیر اعظم نے ان کا 50 روپے کے سٹیمپ پر انہوں نے ان کی ضمانت دی ہوئی ہے، اور نہیں آ رہے۔ تو یہ عدالتوں میں یہ ایک بڑا ہی معمولی بڑا چھوٹا سا کیس تھا جس پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہم انہیں اشتہاری قرار دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی۔ اس ملک کے کروڑ روپے خرچ کروا دیے اس آپریشن پر، جس کے بارے میں خود وزیر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں، بالکل غیر ضروری تھا۔ اور اس پر اعتزاز سر نے پوری تقریر کیا، وہ کہتے ہیں میرے گھر پر، کیونکہ بالکل دیوار بر دیوار ان کا ہمسایہ ہے، تو میرے گھر پر آ کر گرے ہیں وہ شیل جو ہوتے ہیں اس کے آنسو گیس کے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے بہت ہی غلط رویہ اختیار کیا کر کے، رہ گئی بات کہ اس کو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دینا تھا۔ اگر اس کا پچھلے 1 سال کا پس منظر نہ ہوتا، کیا کچھ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے علاوہ انہوں نے رانا صلاح اللہ کا صرف نام لیا ہے نا، میں اس کا بیان کوٹ کرتا ہوں آپ کو، ہم اس کا یہاں سے پاکستان سے صفایا کر دیں گے، جس کا مطلب یہ نکلتا کہ ہم اس کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ ان الفاظ میں اس نے کہا، جب ملک کا وزیر داخلہ یہ بات کہہ رہا ہو، اور پھر ساری باتوں کو چھوڑ دیجئے، شورٹی باؤنڈ تو میرے جیسا بندہ بھی نا، جسے وہ دے دینا پولیس کو تو پولیس اعتبار کر لیتی ہے، کوئی 2 آدمی گواہی دے دے۔ ایک ملک کی بڑی جماعت کا لیڈر شورٹی باؤنڈ دے رہا ہے۔ بدنیتی کی انتہا یہ ہے کہ ایس پی شورٹی باؤنڈ وصول نہیں کر رہا، میں نہیں وصول کرتا۔ بھئی تمہارا کیا حق ہے یہ کہنے کا میں وصول نہیں کرتا؟ گویا انارکی پھیلانا آپ کے نزدیک حکومت بھی چاہتی تھی کہ انارکی پھیلے؟ اصل میں بات تو اس وقت جو سیدھی بات ہے، الیکشن کا مسئلہ ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، انارکی پھیلے، کچھ بھی ہو، الیکشن ملتوی ہو جائے، الیکشن ملتوی ہو جائے۔ میں آپ سے سوال یہ کروں گا، سپوز خان صاحب گرفتاری دے دیتے، اس کے بعد 2 امکانات تھے، یا وہ صحیح سلامت واپس آ جاتے، یا اندر کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ وہ خان صاحب کا انتقال کر دیا جاتا، ہو جاتا، کچھ بھی تھا۔ آپ مجھے بتائیں اس سے جو کیوس پیدا ہوتا، کیا ملک اس کا متحمل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ وہ پاپولر لیڈر ہے، اس میں تو نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے
کہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر اگر ہے جی تو وہ عمران خان ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر. تو میں یہ بلکہ پورا میرا ایک تجربہ ہے کہ سیاسی ورکر کی حیثیت سے 50 سال میں نے سیاست کی ہے. میں بالکل خبردار کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں کہ اگر حکومت جو موجودہ ہے وہ ان کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر خدا نخواستہ پہلے بھی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، گولیاں اس کو لگی ہیں، اگر انہوں نے کوئی سازش کر کے کسی طریقے سے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کے انتہائی خطرناک جو ہیں وہ اثرات جو ہیں پورے پاکستان میں وہ برپا ہوں گے، اور یہ خود بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے. پھر وہ جو اشتعال ہوگا بڑا افسوسناک ملک کے لیے بھی اور ہر شخص کے لیے. تو یہ ملک اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس قسم کی کوئی سازش یا کوئی منصوبہ بندی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی وہ اتنا دیوالیہ پن کا شکار ہیں کہ اگر خدا نخواستہ انہوں نے الیکشنوں کو ملتوی کرانے کے لیے کوئی ایسی بات کی. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ چلے جائیں سپریم کورٹ میں، ان کو جا کے بتائیں، جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ چلا جائے گا. میرا خیال ہے وہ جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ جی میں نے سب سے ملاقاتیں کی ہیں، میں نے انٹیریئر منسٹری سے کی ہے، میں نے فوج سے کی ہے، میں نے خزانہ منسٹری سے کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اب آپ بتائیں. تو میرا یہ خیال، اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ الٹیمیٹلی عمران خان بھی بات مان لیں گے، اور یہ جولائی اگست میں ایک ہی الیکشن ہونے چاہیے. یہ ملک 2 الیکشنوں کا مکمل نہیں ہو سکتا. وہ ہم مقروض ہیں پہلے، خدا کے واسطے لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ہے. آپ سال میں 2 دفعہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ سارے دوست، یہ سارے لیڈر جو ہیں، یہ ملک کا سوچیں، یہ صرف سیاست کا سوچ رہے ہیں، ریاست کا نہیں، اور انتقام کا سوچ رہے ہیں. دیکھیں اصل مسئلہ آئین کا ہے. اس وقت آپ کسی چیز کو عذر بنا کر اگر الیکشن نہیں کرواتے تو کل کلاں بڑے بڑے عذر سامنے آئیں گے. کل کلاں ایسی باتیں سامنے آئیں گی اور پھر اس کے حوالے دیے جائیں گے، دیکھیں فلاں وقت پر تو الیکشن ہی ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر قیمت پر اس وقت الیکشن ہونے چاہیے. آپ یہ کر سکتے یعنی ہیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے میں الگ ہو جانے چاہیے. حالانکہ وہ 90 دن پہلے گزر چکے ہیں، آئین ٹوٹ چکا ہے. نہیں، اس میں یہ بات ہے، پختونخوا میں وہ پہلے اس میں یہاں بھی پہلے ٹوٹ چکا ہے. نہیں اس میں یہ بات اس لیے یہ کوئی نہیں اس میں ہے. میں عرض کروں آئین کی جو آرٹیکل 254 ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے مسئلے میں انوالو ہو کر کنڈون ہے، اس میں کنڈون کو تھوڑی دیر کا ہو جائے تو ہم اس کو مان لیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ باقاعدہ اعلان کر دیں جی جولائی میں. یہ ہے کہ گنجائش یہی جو ان کی دلیل ہے، یہ اس کو ایک الیکشن کرانے میں بھی یہ لاگو ہوتی ہے، اور وہ ایک الیکشن اس طرح ہو سکتا ہے. یہ جو آرٹیکل کہہ رہے ہیں نا، یہ آرٹیکل اس میں بھی لاگو ہو رہا ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر جا کے کہے گا کہ یہ حالات ہے، نہیں ہو سکتے، تو وہ کنڈون کر دیں گے. کنڈون کی اور آگے اتفاق رائے ہوگا، میرا نہیں خیال پولیٹیکل پارٹی کا اتفاق رائے ہوگا اور وہ حلفیہ بیان دیں گے جی ہم اتفاق کرتے ہیں جولائی میں کرا دو. بیگ صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے خیال میں کیا کیا چیزیں حائل ہیں الیکشن کی؟ رکاوٹ کون کون سی ہے اس الیکشن میں؟ رکاوٹ سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہو گئے تو ہم بری طرح ہار جائیں گے اور وہ شاید 2/3 میجورٹی بڑی آسانی سے حاصل کر لے گا. دیکھیں اگر ایک ہی الیکشن کرانا ہے تو کیا یہ دنیا میں نہیں ہے کہ جب بھی کوئی تحریک عدم اعتماد میں ہوتی ہے تمام جمہوری ممالک میں اکثر میں کہہ دوں اکثر میں ہوتے ہیں کہ تو فریش مینڈیٹ رہتے ہیں. نہیں سر، لیکن یہ آئین کا حصہ نہیں ہے. تو پھر آئین کا اگر یہاں حصہ نہیں تو پھر جو آئین کا حصہ ہے اس کو پوری طرح مانیں. ٹھیک ہے، وہ اس میں کنڈون والی بات بھی آپ کی طرف سے آ گئی، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رکاوٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو انسیکیورٹی ہے کہ ہم اب اس کے بعد ہم الیکشن ہار اس قابل نہیں ہے کہ ہم الیکشن لڑیں. نہیں، وہ جو میں نے عرض کیا نا، جو کنڈون والی بات کی ہے اس میں ایک ہوتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو نہیں، اب 3 مہینے بعد کرائیں گے، اس کی قطر اجازت نہیں ہے. یہ اجازت ہے کہ اس قائل میں کہ یہ کرتے کرتے یہ آج دن ہے اب فوری طور پر کرائیں، اور جو دن گزر گئے ہیں نا یہ ہے اس میں رعایت. 254 میں یہ رعایت نہیں ہے کہ آپ اعلان کر دیں جی جولائی اگست میں ہوں گے. اس میں یہ رعایت ہے کہ جو دن گزر گئے ہیں نا اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. دیکھیے جی، بعض ہے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹس کے درجنوں کیسز ایسے فیصلے پڑے ہوئے ہیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن کراؤ، لوکل باڈیز کے الیکشن کراؤ، وہ نہیں کرائے. اس کو تو لیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں بات یہ کہ 24 کروڑ عوام کا مفاد دیکھنا پڑتا ہے بعض اوقات ایسا کہ اس میں اگر کنسنسس کریٹ ہوتے، اگر کنسنسس کریٹ یہ میں کہہ رہا ہوں اتفاق رائے عمران خان یہ کر لے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کر لے گا کہ اگر یہ جون جولائی میں یہ کہہ دے جا کے سپریم کورٹ میں، وہ بھی مان جائے گا کہ ایک ہی دفعہ کرا لو. اس کو بھی نقصان ہے. اس میں ایک چیز ہے نا، دیکھیں اس کو بھی نقصان ہے. ایک پاسبلٹی ہے کہ الیکشن ہو جاتے ہیں جیسے اناؤنس ہو گئی ہیں ڈیٹ. اس میں پتہ چلتا ہے جناب ایک پارٹی سویپ کر گئی مثال کے طور پر، اب کچھ عرصے بعد ہے الیکشن آپ کے
جو اصل سلیکشن ہونے قومی اسمبلی کے، تو یہ سمجھے کہ پھر وہ تو فردر انسیکیور ہو جائیں گی، اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ بھائی یہ تو ہماری سیاسی موت ہے، سپوز کہ اس وقت جو حالات جو تو اس کا بہترین حل ہے نا کہ سارے الیکشن اب ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جولائی میں آ جائیں، جون کا بجٹ پیش کر کے. یہ تو آپ تو یہ ظلم خلیل زاد کی بات کو شاید سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں، وہ اب دیکھیں نا ظلم خلیل زاد جو ہے دیکھیں، وہ اس نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے کہ بھائی جون میں الیکشن کراؤ. اس کو میں تفصیلی بات کر چکا ہوں، وہ تو اور اس میں عمران خان بھی اس میں شامل ہے، اس بیان میں آپ کو بتاؤں یہ کہتا تھا پہلے کہ بھائی امریکہ سازش کر رہا ہے، لیکن اب ان کی لابی جو ہے وہاں کام کر رہی ہے نا. سر امریکہ کے کوئی روپ ہمیں نہیں سمجھ آتے، امریکہ کے کیا روپ ہیں اور کیا کرتا ہے وہ بتا چکا ہوں. امریکہ کا انداز تو ہمیشہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو زخمی کرتا رہتا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں نا قریب المرگ ہے تو امریکہ ہی آتا ہے اور اس کو کھڑا کرتا ہے، اس کو ڈرپ لگا دیتا ہے. اور امریکہ دیکھیں امریکہ کو میں 7-8 مہینے سے کہہ رہا ہوں یہ جو کچھ کر رہا تھا امریکہ کا، اب اس نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان اس قدر زخمی ہو چکا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے، لہذا اب وہی امریکہ، اور یہ 50 سال سے آپ ہسٹری پڑھیں، 50 سال سے امریکہ کا یہی رویہ ہے کہ اس کو دباؤ، اس کو یعنی کہ پاکستان کو ایک خاص لیول سے اوپر مت آنے دو. نہیں خاص لیول سے اوپر بھی نہیں آنے دینا اور مرنے بھی نہیں دینا. وہی نا دیکھو جی، جنرل ایوب خان نے اپنی ڈائریوں میں جی یہ لکھا ہے، جنرل ایوب خان سے زیادہ امریکہ کو کوئی نہیں جانتا، جی جی، کیونکہ وہ تو ایک بلڈ کیا نا امریکہ پاکستان تعلقات کو، فوج کو بھی. تو اس نے اپنی فرینڈز ناٹ ماسٹر میں بھی یہ اشارہ کر دیا، اور ڈائری بھی لکھی جو آکسفورڈ نے چھپی ہوئی ہیں، وہ موجود ہیں. اچھا. اس میں اس نے لکھا کہ یہ برطانیہ اور امریکہ دونوں نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. بات ان کی یہ ٹھیک ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہیں، مرے بھی نہ، زندہ رہیں. اس لیے جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن پاکستان کی ایسی ہے، بیساکھیوں کے ساتھ یہ ایک ان ہڈن سیکرٹ ہے جو آپ دونوں حضرات بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں بعض باتیں سامنے آتی ہیں تو ہمارے اصحاب اقتدار یا حل اقتدار یا ریاستی اداروں کو یہ سمجھ نہیں آتی بات کہ یہ کیا کر رہے ہیں. سب سمجھ ہے انہیں، لیکن ذاتی اقتدار، ذاتی مفادات، ذاتی سیاست اور ذاتی دولت نہیں کرنے دیتی. اللہ اکبر. اچھا سر، سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے. کیا یہ بھی ایک ٹیکٹک نہیں ہے کہ کسی طرح الیکشن کو بس آپ ڈیلے کر دیں، ابھی ہم سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے، اور پھر اگر ساتھ جوڑیں جو ابھی حالات جہاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اگر خدا نخواستہ اس میں جانیں چلی جاتی تو ان کا یہ سٹینس مزید لیجیٹیمائز ہو جاتا کہ دیکھیں جی حالات خراب ہے، ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، لہٰذا کوئی انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں یا کچھ بھی کریں اور تھوڑا آگے لے کے چلے جائیں معاملے کو. اس کو آپ اگر ذرا پورا پڑھیں نا بیان کو، ایک تو پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو عمران خان جو ہے اس کو ایک تھریٹ ہے تو اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. جی. یہ ایک تو بیان کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جون میں الیکشن ایک ہی بار کرا دیں. تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ تو نمائندہ ہے امریکہ کا. جی جی. امریکہ کے جو قومی مفادات ہیں اس کے مطابق وہ بیان دیتا ہے. لیکن اس بیان سے چونکہ میں نے کافی ایک تحقیق کی ہوئی ہے پاک امریکہ تعلقات کے اوپر، میں نے کتاب بھی لکھی ہے. اچھا. وہ مارکیٹ میں موجود بھی ہے کہ آزادی سے غلامی تک، کہ ہم نے آزادی حاصل کی تھی لیکن اب ہم غلام ہیں امریکہ کے، اور یہ ایک ہسٹری ہماری پوری نظر آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی لابی جو وہاں ہائر کی تھی عمران خان نے، کیونکہ تعلقات کے کافی کشیدہ ہو گئے تھے، اگر ان کے تعلقات جو امریکہ کے ساتھ کشیدہ نہ ہوتے تو اس کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی تھی. یہ امریکہ کی اشیر بات سے حکومت ختم ہوئی، یہ تو ایک اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پھر بعد میں اس کو احساس ہوا کہ اگر میں نے دوبارہ بھی آنا ہے تو یہ ایک دفعہ پہلے تجربہ بے نظیر بھٹو سے بھی ہو چکا ہے، میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اچھا. بھٹو صاحب کو شہید جب کیا گیا تو اس کے بعد بے نظیر نہیں آ سکتی تھی اقتدار میں، لیکن اس نے لابی کی امریکہ میں، امریکہ کے لوگوں کو ون اوور کیا. یہ بڑی تاریخی بات ہے میں آپ کو بتاؤں، اور وہ قابو آ گیا ہے، اس کی باتوں میں آ گیا ہے، اور وہ وزیر اعظم بن گئی. 6 مہینے کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی وہ جنرل حمید گل نے خود مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس سی آئی اے کے لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ دس لیڈی ہیز بیٹریڈ اس، کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہم سے جو وعدے کیے تھے. مگر وہ چونکہ ایک نیشنلسٹ اور پیٹریاٹ تھی، اس نے لابی کی، ٹھیک ہے لابی کر کے وہ آ گئی، اور لیکن انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ پہ قائم رہی، اور اس نے جو میزائل ٹیکنالوجی ایلیمینیٹ کرا دیا نا. اب یہ جو ایلیمینیٹ کرا دیا نا پھر اس نے بے نظیر کو بعد میں جب وہ حالات خراب ہو گئے پھر کرا دیا، وہ ٹھیک ہے بالکل. آپ اب یہ جو بیان جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ایک بڑا معنی خیز بیان ہے، اور یہ سمجھتے ہیں وہ کہ بھائی اس ملک میں دیکھیں نا قومی ان کے مفادات ہیں، اس علاقے میں ان کے بڑے قومی مفادات ہیں، بڑی اہمیت ہے اس کی، وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ اس کے اوپر وہ کنٹرول قائم رکھتے ہیں، کبھی خفیہ کبھی ظاہری. اور پوری تاریخ جو ہے وہ شاید ہے کہ یہاں پر جو مختلف، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی تحقیق میں ہے کہ 14-15 ہزار لوگ جو تھے نا برطانیہ کے دور میں، مسلمان با اثر، وہ پے رول پہ تھے برطانیہ کے.
جب یہ ملک آزاد ہوا ہے تو وہ سارے جو سہولت کار تھے انہوں نے امریکہ کے حوالے کر دیے. تو یہاں پر پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں امریکن ایجنٹ کہہ لے, اگر یہ سخت لفظ نہیں استعمال بہی کرنا, خواہ. سہولت کار کہہ رہے ہیں, سہولت کار. ان کے بہی خواہ کہہ رہے یا ان کے امریکہ نواز کہہ رہے, وہ ہے. تو اس لیے یہ جو اس کا بیان جو ہے یہ بڑا اہمیت کا عمل ہے. اس میں تو ہم اندرونی طور پر تو کچھ بھی, اگر امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی جون جولائی میں اکٹھے الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھ لیں اکٹھے ہوں گے, عمران خان بھی ماننے گا اکٹھے کر لو, ٹھیک. اچھا بیگ صاحب, آپ کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. ہاں. جب عمران خان نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسلام و فوبیا کا ذکر کیا تھا اور اس میں یہودیوں کے ہولوکاسٹ کا ذکر کیا تھا, اس وقت مجھے یاد ہے آپ نے کہا حضور کی عظمت کے حوالے سے عظمت کی بات کی تھی. تو اس دن آپ نے کہا تھا کہ اس کے خلاف انٹرنیشنل FIR درج ہو چکی ہے, ہو گئی ہے. آپ کا کیا مطلب تھا اس؟ دیکھیں, یہودی جو ہے نا اور یہ اسرائیل, یہ کہیں بھی اپنے مفاد کے خلاف کسی ملک کو جانے نہیں دیتے, کسی ملک کو. ایک بات سمجھ آ گئی ان کو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امریکی مفاد کے مطابق کام نہیں کرے گا. اگر ہمارے خلاف بول رہا ہے تو امریکہ کیونکہ ہمارے پریشر میں ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ہم امریکہ کے غلام ہیں, تھے, سب کچھ یہ نا, لیکن جتنے ہم غلام ہیں نا امریکہ کے, اس سے زیادہ امریکہ اسرائیل کا غلام ہے, اس سے زیادہ غلام ہے. لہٰذا اسرائیل کو کچھ کہنا امریکہ جیسی قوت کو چیلنج کرنا تھا. پھر اس نے اس کا نتیجہ دیکھا. تو یہی معاملہ پھر نظامی صاحب آپ یہ فرمائے کہ بھٹو کو بھی سزا ملی تھا پھر. بالکل, میں گورنر ہاؤس میں موجود تھا جہاں بالکل پر ٹھیک ہے. ہینری کسنجر آیا تھا. اس نے کہا کہ ہم آپ کو عبرتناک مثال بنا دیں گے اگر آپ نے اپنی ایٹمی صلاحیت واپس نہ لی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بالکل میں موجود تھا. اور انہوں نے لیکن بھٹو نے کہا کہ نہیں, میں کھڑا ہوں اپنے ملک کے ساتھ. یہ بات سر, ملک کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا ہے. حالانکہ بعد ازاں بھٹو نے بھی کافی کوشش کی تھی کہ امریکہ سے تعلقات بہتر ہو جائے. کون پاگل ہوگا جو اتنا بڑا کام کر جائے بندہ, اس کو کہاں معاف کریں گے. اب تھوڑا سا آگے تھوڑا انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف آیا, ہمارا ٹائم بھی تھوڑا ذرا محدود ہے. سر یہ جو چین نے جو ابھی کام کیا ہے, مکسر میں پہلے آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں, جو چین نے جو کام کیا ہے اور اس نے ایران اور سعودی عرب کو قریب کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, اب یہ اس میں پاکستان کہیں پہ نہیں کھڑا, بٹ یہ جو اس کی ایک چال ہے, یہ اس کی ایک ایفرٹ ہے, اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن سلمان بھی جو ہے وہ تھوڑا سا انکلینیشن ٹورڈز چائنا اب دکھا رہے ہیں, امریکیوں سے تھوڑا سے وہ ناراض نظر آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ چال کیسی ہے؟ یہ اگر آپ ان کی ہسٹری پر غور کریں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف بڑا قدم اٹھاتی رہتی ہیں. ایک اٹھاتی ہے, دوسرا پھر پوری طرح تیار ہو کر اس کے خلاف اقدام کرتی ہیں. میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں, ایک دوسرے کو تھپڑ مارتی ہیں. تو امریکہ نے چائنا کو تھپڑ مارا کہ اس کے بڑے قریبی دوست, اس کے ہمسائے کو وہ پھر کھینچ کر اپنے پاؤں میں لے گیا, اپنے پاس لے گیا. اب چائنا نے جو اسٹریٹجی اختیار کی کاؤنٹر ایک سال میں یہ کی کہ سعودی عرب جو بہت قریبی دوست تھا امریکہ کا, اور آپ نے ٹھیک کہا ہے کچھ عرصے سے وہ آہستہ آہستہ کھسک رہا تھا, بڑی تمیز سے بڑے ادب سے ہاتھ جوڑتے ہوئے امریکہ سے پیچھے کھسک رہا تھا. چائنا نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں کی صلح کرا کر, یعنی جس سعودی عرب اور ایران کو امریکہ ہمیشہ لڑاتا رہا ہے, سنی شیعہ کا لڑاتا ہے, ان دونوں کو قریب کر دیا. یہ جوابی تھپڑ تھا امریکہ کو جو چائنا نے مارا ہے. تو یہ سلسلہ بین الاقوامی جو ہے نا سیاست میں چلتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ پاکستان دونوں کے لیے, امریکہ کے لیے بھی اور چین کے لیے بھی انتہائی اہم ہے. پاکستان کا محل وقوع ایسا ہے کہ نہ چائنا پاکستان کو اگنور کر سکتا ہے, نہ امریکہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان, دیکھیں نا ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, وغیرہ وغیرہ, جدھر چاہے جائے امریکہ فکر نہیں کرے گا. لیکن پاکستان اگر جاتا ہے, جس کی یہ پوزیشن ہے, دیکھو چین کا گراؤ کرنا ہو تو پاکستان کی ضرورت. اچھا, میں بھی کچھ اس پہ بہت اچھی بات کیا. میں اصل میں نے کوئی یہ ریسنٹلی نا کتاب لکھی ہے چین کے اوپر. اچھا, چین کے 100 سال, تو وہ پرنٹ ہو رہی ہے, تو مجھے وہ پڑھنے کا موقع ملا, ساری جو چین کی ہسٹری ہے. اچھا, تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ چائنا کی جو خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے پوری دنیا نے اگر ترقی کرنی ہے تو وہ مشترکہ ترقی کرنی ہے. اچھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چین جو ہے نمبر 1 طاقت بن جائے اور باقی ملک نیچے بیٹھ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ تجربہ ایک امریکہ نے کر کے دیکھ لیا, وہ کامیاب نہیں ہوا. یہ بالادستی اور جاراداری, انویژن انڈیویجول نہیں, چائنا انویڈ نہیں کرتا, امریکہ نے انویڈ کیا ہے. یہ جو امریکہ ہے وہ تو جنگیں شروع کرتا ہے نا, جنگیں کراتا ہے لوگوں کے تاکہ اس کا اسلحہ بکے. یہ چونکہ وہ مصنوعات تیار کرتا ہے تو یہ کہتا ہے معیشت کی.
اور یہ اس کا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا زبردست، کیونکہ وہ اس نے ایک بیلٹ اینڈ روڈ کا منصوبہ جو ہے نا وہ تاریخ ساز منصوبہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے. یہ جو اس وقت تو اس نے سعودی عرب میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایران میں بھی انویسٹمنٹ، میسو انویسٹمنٹ کر رہا ہے دونوں ملکوں پہ، اور یہ اس نے ان کو قریب کر دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی زبردست اس کا ایک کامیابی ہے خارجہ پالیسی کی، اور یہ کامیابی جو ہے نا اس میں پاکستان پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ پاکستان عام طور پر ہمیشہ پرابلم میں رہا ہے ایران کے معاملے میں، سعودی عرب کے معاملے میں، کس کے ساتھ زیادہ چلے کس کے ساتھ کم چلے. تو اب اس علاقے میں چونکہ یہ جو پورا مشرق وسطی ہے نا، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ اپنا اس کا ایک بالادستی جو ہے کہہ لیں آپ، یا ان کا سرسوخ چین کا بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں، بلکہ پوری دنیا کے آپ علاقوں میں دیکھیں چین ایک نئی طاقت ہے جی، اب ابھرتی ہوئی نئی طاقت ہے. اس نے 5-6 سال کے بعد نمبر 1 اس نے طاقت بننا ہے. اس کے تقاضے یہ ہیں کہ یہ جو مقامی اختلافات ہیں باہمی آپس میں ملکوں کے، چاہے وہ پاکستان اور انڈیا کے بھی ہوں، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے. نہیں لیکن کیا امریکہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے گا؟ سوال یہ وہ اس لیے برداشت کرنا پڑے گا کہ وہ ڈکلائن، دیکھیں جی ہر وہ کہتے ہیں عروج ہر کمال زوال ہے نا، ایک دفعہ عروج پہ پہنچ گا وہ زوال کی طرف جا رہا ہے. چین جو ہے وہ اوپر ابھر رہا ہے، تو اس لیے آنے والی جو صدی ہے اس کا پورا پروگرام انہوں نے طے کیا ہوا ہے. وہ آنے والی صدی چین کی صدی ہے، امریکہ کو اب کٹ ٹو سائز ہونا پڑے گا. اچھا بیک صاحب، اس میں ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ امریکہ اس میں کیا خرابی ڈال سکتا ہے؟ اگر ظاہری بات ہے ان کے تو نیندیں حرام ہو گئی ہوں گی، ایک بات. دوسری بات ہے کہ اگر یہ ایران اور سعودی عرب قریب آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے اٹس اے بٹر فیکٹ کہ یہاں پر ان دونوں ممالک کی پراکسی وارز چلتی رہی ہیں. چلتی رہی. کیا اس میں بھی بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ دونوں جن کے درمیان صلح ہوئی ہے نا، دونوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے گا. کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ان کی حکومتوں کے خلاف جو ہے نا کوشش کرے گا. سعودی عرب کے خلاف کر سکتے. آپ کو ٹرمپ اس کا جملہ یاد ہے، یہ آپ کی حکومت تو ہمارے لیے 15 دن کا کام ہے، 1 ہفتے کا شاید. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان اب نہیں رہا. لیکن یہ آپ نے بڑا صحیح لفظ استعمال ہے، کسی قیمت پہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا. سعودی عرب میں بھی کرے گا اور ایران میں بھی کرے گا. دیکھو نا ایران میں بھی کبھی یہ وہ پردے کے نام پر مسئلہ اٹھوا لیا جاتا ہے. سعودی عرب میں تو کئی چیزیں ہیں، سعودی عرب میں کسی چیز کو اٹھا لے گا. یہ بات الگ ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں ممکن کہ وہ نچلا بیٹھے گا اور اسے چلو اچھا صلح ہو گئی کوئی بات نہیں، کسی قیمت پہ بھی بیٹھے گا. اور عین ممکن ہے کہ ایسا کام کرے. اور اس کے پاس اسرائیل ہے، اسرائیل سے ایران پہ کوئی حرکت کروا سکتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کی شاہی فیملی میں کوئی ایسا بالکل. یہ تو میں کہہ کہ پاکستان کو جو ہے نا پورا تعاون کرنا چاہیے اس ایشو کے اوپر. کس سے تعاون کرنا چاہیے؟ چائنا سے کہ بھائی یہ جو تعلقات، یہ میں چاہ رہا تھا کہ 2 منٹ ہمارا بھی ہے. 2 منٹ سر آپ دونوں حضرات سے میں لوں گا کہ موجودہ صورتحال پر اب ایک رہنمائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی بس 2 منٹ کے اندر اس کو کلوز کریں تاکہ ہمارا ٹائم. جی میرا خیال ہے، میں جو گزارش کرتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے چونکہ ہمارا کافی سنگین اور تشویشناک صورتحال سے گزر رہا ہے، اور خاص طور پر معاشی طور پر ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں، اب یہ اعلان نہیں کرتے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتفاق رائے پیدا کریں. جی ملک کے اندر سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آئے گا. تو جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں وہ کوئی مہربانی کریں، خدا کا خوف بھی کریں، انتقام چھوڑ دیں. انتقام بھی چھوڑ دیں اور ملک کے مفاد میں اکٹھے ہو جائیں، ایک میز پہ بیٹھ کے کوئی ایسا حل تلاش کریں جس سے آگے کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہو. اور جہاں تک انٹرنیشنل معاملات ہیں اس میں بھی پاکستان کو ضرور یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو قومی مفادات ہیں ان کا تحفظ کرے. یہ بات غلط ہے کہ آپ نے ایک ایران کے ساتھ 10 سال یا 15 سال پہلے ایک معاہدہ کرتے ہیں گیس پائپ لائن کا اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ ہے کہ وہ آپ جب آپ کے اندر ایک سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا پھر آپ بیرونی چال تب فیصلہ کر سکتے. جی بیک صاحب. دیکھیں جی اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان زندہ رہ لے یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان اپنا وقت یہ گزار لے اور اس کا ایک ہی اس وقت حل ہے. ویسے تو کوئی چیز بھی نہیں کہی جا سکتی کہ گارنٹیڈ ہے کہ ایسے کرے تو ایسا ہو جائے گا، لیکن اس وقت اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ سارے ملک میں عام انتخابات کروا دیے جائیں اور عوام کا مینڈیٹ آ جائے. اور عوام کا جب مینڈیٹ آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آگ پر پانی پڑ جائے گا کہ یہ سرد ہوگی کسی حد تک. جناب قیوم نظامی صاحب آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. جناب ایوب بیگ صاحب آپ کی تشریح کا شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام. اس پروگرام میں ہم نے پاکستان کی اندرونی صورتحال جو آج کل موجودہ بڑی خوفناک شکل اختیار کری اس پر بات کی اور ایک رائے قائم کی کہ کس کی کیا غلطی ہے. اور نمبر 2 کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے اس پر ہمارے ہاں گفتگو ہوئی اور آپ کے سامنے اس کے حوالے سے بھی کوئی ایک لائحہ عمل جو ہے وہ آیا ہے.
اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.